ایک زمانے میں ایک وسیع اور طاقتور سلطنت تھی جس پر ایک باوقار بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی سلطنت نظم و ضبط، شان و شوکت اور امن کی مثال سمجھی جاتی تھی۔ محل کی دیواروں کے اندر شاہی روایات، عزت اور وقار کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو حسن، نزاکت اور شائستگی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ ملکہ اور شہزادی دونوں پورے دربار میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ لوگ اس خاندان کی عظمت اور کردار کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ شہزادی نے آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد محبت، آسائش اور شاہی اصولوں کو پایا۔ شہزادی کی حفاظت کے لیے ایک خاص محافظ مقرر تھا جس کا نام میری تھا۔ وہ نہ صرف بہادر تھا بلکہ انتہائی دیانتدار اور فرض شناس بھی تھا۔ بادشاہ کو اس پر مکمل اعتماد تھا، اسی لیے وہ ہر وقت شہزادی کے ساتھ رہتا، اس کی حفاظت کرتا اور شاہی احکامات پر پوری طرح عمل کرتا۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی اپنے معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ایک دن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ خاندان کے ساتھ کچھ وقت فطرت کے قریب گزارا جائے۔ یوں شاہی قافلہ پہاڑوں اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر میں شہزادی، ملکہ، بادشاہ اور دیگر اہل دربار کے ساتھ محافظ میری بھی موجود تھا۔ جنگل کی خاموشی، پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا اور قدرت کے حسین مناظر نے ماحول کو بدل دیا۔ انہی لمحوں میں شہزادی اور میری کے درمیان ایک انجانی سی قربت محسوس ہونے لگی۔ یہ وہ احساس تھا جو زبان سے بیان نہیں ہوتا، مگر دل آہستہ آہستہ اسے قبول کرنے لگتا ہے۔ جنگل میں گزارے گئے وہ دن معمولی نہ تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان ایک خاص کشش پیدا ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور دلوں میں محبت کے احساسات جنم لینے لگے۔ اگرچہ یہ سب خاموشی میں تھا، مگر جذبات اپنی جگہ مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تعلق شاہی اصولوں کے خلاف تھا، اسی لیے اسے خفیہ رکھا گیا۔ دونوں جانتے تھے کہ اگر یہ بات سامنے آ گئی تو سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود دل کے فیصلے مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ سیر ختم ہوئی اور شاہی قافلہ واپس محل پہنچ گیا، مگر جنگل میں جنم لینے والے احساسات محل کی دیواروں کے اندر بھی زندہ رہے۔ ملاقاتیں کم ہوئیں مگر خفیہ ہو گئیں۔ خاموش باتیں، چھپے ہوئے لمحے اور دل کی قربت بڑھتی چلی گئی۔ لیکن محل کی فضا ہمیشہ راز نہیں چھپا سکتی۔ آہستہ آہستہ باتیں بادشاہ تک پہنچنے لگیں اور ایک دن وہ لمحہ آ گیا جب بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کی بیٹی اور اس کا محافظ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی حالات بدل گئے۔ بادشاہ نے سختی کا فیصلہ کیا اور میری کو محل سے نکالنے کا حکم دینے لگا۔ یہ فیصلہ شاہی عزت بچانے کے لیے کیا گیا، مگر اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے تھے۔ یہیں سے کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ بادشاہ کے فیصلے نے پورے محل کو خاموش کر دیا۔ شہزادی پریشانی میں مبتلا ہو گئی اور دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ایسے وقت میں بادشاہ کی والدہ یعنی شہزادی کی دادی نے معاملے کی نزاکت کو سمجھا۔ انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر میری کو اس طرح محل سے نکال دیا گیا تو بدنامی ختم ہونے کے بجائے اور بڑھ جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ معاملے کو عزت کے ساتھ حل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری کو شہزادی کے برابر کا درجہ دے کر اسی سے اس کی شادی کر دی جائے۔ بادشاہ نے طویل غور و فکر کے بعد اس بات کو قبول کر لیا۔ یوں شہزادی اور میری کی شادی کا فیصلہ ہوا۔ محل میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شاہی رسم و رواج کے مطابق تقاریب ہوئیں اور پورا دربار خوشیوں سے گونج اٹھا۔ شادی مکمل ہوئی اور دونوں نے محل میں نئی زندگی کا آغاز کیا۔ بظاہر سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بیٹھتے، باتیں کرتے اور مستقبل کے خواب دیکھنے لگے۔ مگر وقت نے ایک بار پھر سب کو آزمائش میں ڈال دیا۔ چونکہ شادی سے پہلے ہی ان کے درمیان قربت پیدا ہو چکی تھی، اس لیے صرف 4 مہینے بعد ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو گئی۔ یہ خبر پھیلتے ہی دربار اور عوام میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ سوال اٹھانے لگے کہ شادی کے صرف 4 مہینے بعد بچہ کیسے پیدا ہوا۔ انگشت بدندیشی ہونے لگی اور شاہی خاندان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ بھی اس صورتحال پر دل گرفتہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جو ہو چکا ہے اسے بتلا نہیں جا سکتا۔ ایک معصوم جان دنیا میں آ چکی تھی جس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ کہانی ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، عزت اور ذلت اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ دولت، شان و شوکت اور اقتدار انسان کو وقتی مقام تو دے سکتے ہیں، مگر حقیقی عزت صرف نیک نیتی اور درست کردار سے ملتی ہے۔ نوجوان نسل کے لیے یہ کہانی ایک واضح پیغام ہے کہ وقتی محبت، جھوٹ اور حدود سے تجاوز مستقبل میں شرمندگی کا سبب بنتے ہیں۔ شادی سے پہلے کے ناجائز تعلقات بظاہر خوشی دیتے ہیں، مگر انجام کار بدنامی ہی دیتے ہیں۔ ہر والدین اور ہر نوجوان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں حدود کا خیال